واجب الاحترام سامعین کرام، اگست کی آج 11 تاریخ ہے۔ 3 دن بعد ملت پاکستان لئے اللہ تعالیٰ نے جڑا ایک بہت بڑا اعلان کیتا تھی کہ آزادی سانو نصیب ہوئی، وہ دن آ رہا ہے 14 اگست یوم آزادی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان پہ قبضہ کر لینے والے نے پاکستان کے بارے لوگوں کے دماغ صحیح گل نہ بٹھائی بے دی ضرورت کیوں سی تسی ہندوؤں تو کیوں جدا ہے، جہاں نوبت اتنے تک پہنچی کہ پتہ چلتا سکول اور کالجوں کے زیادہ استاد بے دین اور طالب علم جڑے وہ انجی آتے بھی قائد اعظم انگریزوں کا ایجنٹ سی جن نے ایویں فساد پا کے ملک کے 2 ٹکڑے کیتے۔ ہندو مسلمان کٹھے رہتے سی، بڑی یاری دوستی سی، ایک ہی ہونا چاہیے۔ غضب ہو گیا کہ بالکل اپنا کتیا سود جی سورا نہر چاہتا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جنہیں سارا دن سود کتیا کے مڑ کے تار تار کر کے ٹکڑے کر لکھاں جانا دی قربانی دے کے اس طرح اسی لٹا کے بچے نیزیاں تے لٹکوا کے پیٹ بچیاں عورتوں کے چروا کے ملک لیا تو دا حال ہویا بے شک چی پاتا بھی لوڑ کی سی۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں لوگوں کی نظر پتہ نہیں ایک سیاسی مسئلہ ہوا ملک تقسیم ہونا چاہیے نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مسلمان اگر لا الہ الا اللہ سمجھ جائے نا تو انہوں پتہ لگے کہ ساڈے لیے آزادی نہیں کہ کسی قوم نہ رہو اسی اپنا حصہ ونڈا کے عیش کر رہی لینا جی لوگوں نے کیتا ہویا ادا ہی ڈاکہ وجا، مگر آزادی مسلمان واسطے بالکل سارے فرضوں تو بڑا فرض ہے۔ مسلمان اگر آزاد نہیں وہ مشرک ہے، بالکل وہ طاغوت دا پرستار ہے اور وہ زندگی دا ایک ساہ کفر گزر۔ اینو خدا دے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو، آزادی ساری توحید دا لازمی حصہ ہے، ورنہ سادہ لا الہ الا اللہ بالکل ٹوٹا۔ خلافت جہے بارے تسی گل سن رہے تھے وہ مفہوم کی ہے کہ بندہ اللہ تو سوا ہر ایک تو آزاد ہوئے کہ اللہ کا سارا تو زیادہ محکوم اور ماتحت ہے۔ اے آزادی ہے مسلمان دی کہ رب تو سوا تے کوئی حکومت نہ کرے، سب دی غلامی تو جان چھڑا لوے، میرا بیگانیاں دی نہیں انگریز تو جان چھڑا لی ہندو اپنے دی طرح کوئی انسان تے اپنی حکومت نہ کرے۔ جہاں ہے کردہ بندہ اپنا حکم منوا وہ پیر ہے، مولوی ہے، حکمران ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، وہ بت ہے، طاغوت ہے، اور وہ ناتحت رہنا اور وہ گل منتے رہنا مسلمان واسطے انتہا درجے کی ذلت اور کفر اور شرک۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آندا اگر کوئی مسلمان ایسے علاقے پیدا ہو گیا جتنے کافران کی حکومت ہے تو 2 ہی رستے ہیں، جے کوئی باہر مسلمانوں کا گھر لبدا ہے دارالاسلام ہے گا کہ ہجرت کرے، چھڑ دے اس ملک کو جتنے کافر حکومت کر دیا، مچھلی کی طرح بےتاب ہو جائے کہ میرا کام پانی چ رہنا، میں اتنے خوشکی کتنے مرنا، ملک کافران کا جتنے میرا دین نہیں چاہ میں اتنے رہ رہا، یا ملک چھڑے جے نہیں چھڑ سکتا تو اتنے انقلاب کی کوشش کرے، منظم ہو کے تختہ اٹھن کہ اتنے اسلام دی اینا 2 رستیاں تو سواد قرآن کوئی راہ نہیں مسلمان نہیں دستا بے بندہ تو خدا دا تے حکومت تیرے تے بندے کر، خدا دی بجائے تو دوسرے دی بندگی کرے، اللہ دی شریعت الماریاں دی بند رہے اور خلافہ جتی ہوئے انسان اپنی حکومت کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ کی
رہا جھوٹ بولنا برا بولی جا رہا کہڑی شاہ اس کو اپنے خلاف ہی کرا رہی کہ تو کہنا کچھ ہے تیرا ضمیر اور عقیدہ آندہ غلط ہے پھر تو نہیں کر سکتا اس تو زیادہ تیری بے بسی کی ہونی ہے اس تو جبر جڑا نا کہ قانون دی پابندی یہ غلامی نہیں آزادی ہے غلامی کی ہے دجیاں دی مننی دجے اپنا ڈنڈا تیل تے چلاؤ پھر انسان غلام اگر یہ انہوں اصولوں کا پابند ہے اصول کہڑے اپنا دلوں کا سچ بولنا چاہیے انصاف ہونا چاہیے وہ کسی نے نہیں مسلط کیتے یہ اندر دی آواز ہے اور وہ ایسے آدرش رقدار ہے ویلیوز ہے کہ جنہوں نے ایسی خدا کی بندگی خدا کی ہے انسان دے تصور اعلیٰ ترین شے بندہ جنہوں پوجدا نا ہندو پوجے سکھ پوجے بے وقوفی نہ جنہوں مرضی پوجے انہوں پوچھے تو نکمی شاہ نہیں پوجنا نا تو اب میں پاگل ہوا کہ کسی نکمی شاہ کے چکا انہیں اپنے خیال جنہوں بڑا پوتر تے مقدس اعلیٰ بنایا ہوا اس تو معبود کی ہوں انسان دا اعلیٰ ترین تصور اس تو وہ مگر اگر چلتا نا کسی تجھے مگر نہیں چل رہا آدمی اپنے اصولوں کی پابندی کر رہا میں اللہ تعالیٰ کی مثال دینا برا نہ منایا اللہ تعالیٰ تو زیادہ آزاد بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو زیادہ اپنے اصول کا پابند بھی کوئی اے آزادی ہے خدا دی اگر وہ اپنی مرضی پہ نہ رہ سکے لوگوں کا پریشر قبول کر دے اپنے اصول تو ہٹ جائے تو خدا قادر مطلق نہ رہا بلکہ معلوم ہوا اس کسی کا دباؤ آ آپ گل کر کے اسے رہ نہیں سکے کنہیں انہیں پھر لیتا بڑی ڈونگی گل ہے جنہوں پاؤنا واہ العزیز الحکیم آزادی ایک پاسے آزاد دینا عزیز غالب امنی پٹن جو چاہے کرے دوسرے پاسے الحکیم ذرا غلط نہیں کرنا ہوا جڑا ٹھیک ہے اصول دا پابند بخشنا انہوں جڑا بخش دے لائق ہوا نہیں جو سارے نبی ولی زور لاؤن دے بخش دے لائق نہ ہوا اللہ تہاڈی گل نوں من جائے جڑا مطلب اپنی گل سے بھی قائم نہیں رہا وہ تے مجبور ہو گیا آزاد نہ رہا آزادی کی ہے اصول جڑے طے کیتے انہاں دی پابندی آوارگی دانا نہیں اصول آزادی ہے کہ جڑے اصول تو برحق مننا انہوں کی پابندی یہ دسدا کہ تینوں اپنے آپ سے پورا قابو حاصل ہے جی تو اپنے آپ اپنی گل نہیں منا سکتا وہ غیراں دی غلامی کرنی جی تو کھلونا بنیا تیرا نفس جنوں مرضی لے چل العزیز الحکیم قرآن نے کہا اللہ غالب ہے جو چاہے کرے ایک پاسے قدرت کا حال ہے توبہ توبہ اور مان دے سارے نبیاں والی دو چڑھ دے کوئی ہاتھ نہیں روکے دوجے پاسے بھی کرنا کبھی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے اصولی کیوں کرے کہڑی گل ہے آپ ایک گل کر کے تو پھر جائے یہ مطلب انہوں اپنے آپ سے بھی قدرت حاصل معاذ اللہ اس تو آزادی اور پابندی جب کٹھیاں ہوندیاں پھر آزاد ہے پورا آزاد کہ جڑے اصول انہیں صحیح سمجھے کوئی طاقت نہ ہوتے وہ کسی دے نہیں انہوں لاگو کیتے بھی انہوں غلامی کیا جائے انہیں آپ صحیح سمجھے جائے کہ آپ صحیح کیا جائے کر اس پاروں اللہ نے اپنی اس آیت کریمہ جڑی میں سورہ اعراف جو پڑھی ہے اپنے رسول کے بارے جو کہ ایک ٹکڑا آزادی اس دن پیدا ہوئی جس دن مکے کے اندر محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آزادی کبھی نصیب نہیں جھوٹ بولتے اگے بھی بولتے سونے بھی بولتے کتنے آزادی سارا تو بڑے بشر بغیر جھوٹے بے ایمان ہیں جڑے آتے سی بڑے اسی اصول کے پابند ہیں انسانیت بالکل ظلم کر علانیہ جھوٹ بولتے کہ عراق کے اندر بڑے ہتھیار ہے بعد کچھ بھی نہیں نکالتے اسی جھوٹ بول رہے ڈنکے کی چوٹ آتے کہ اسی جھوٹ بول رہا سی کوئی ہتھیار نہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں کوئی آزادی نہیں ہے دنیا میں دے غلام بنا کر غلامی دیا زنجیراں کنے کٹیاں ایک ٹکڑا پڑھنا ہوا یزاوان مصراہم والا غلال اللتی کانت ہے آزادی دا اعلان نہ ابراہم لنکن نے دیتی ہے نہ کسی نے دیتی ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیتی اللہ اندہ یزاوان مصراہم میرا رسول نبی امی آیا جن نے وہ بوجھ بنا لوگوں کا لکھ توڑتا انہیں بوجھ لدے مولویاں نے پیراں نے حکمرانہ نے ٹیکساں دے ادھروں سیاستدانوں نے کدھر معیشت دانوں نے سارے پار لا دیتے انسان کی جان چھڑاتی والا غلال لتی کانت رہن او توق جنہوں نے انہوں گل دبایا سی بیچارے گل بھی نہیں سی کرنے دے لا کے پرا مارو آزادی دیتی یہ آزادی کا اعلان رسول کریم علیہ السلام نے کیا اور میں نا یہ بارے دنیا کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا بے تو والا آزادی ہو سکتی بے تو ایسا شخص جڑا بازار چ مل وکیا حضرت خدیجہ دے پاندے نے جتوں سوا کعبے کوئی پیدا نہیں کئی میرے شیعہ دوست روندے رہندے یار تو علی دی نہیں عزت کرنا مگر تم انکار کرنا کو کعبے نہیں پیدا بھائی گل دلیل دی کعبے پیدا ہونا ثابت نہیں ہے روایت ضعیف ہے امام ابن حجر اسقلانی شیخ الاسلام نے تدریب الراوی امام سے فرمایا سوائے حکیم ابن حزام دے کعبے کوئی پیدا نہیں ہے حضرت
علی رضی اللہ کی روایت ضعیف دلیل دے پیرو اسی کہہ محبت پر رہنا غلط گل کریے کسی نے یہ گل نہیں حاصل ہوئی حضرت خدیجہ دے پتیجے نو حاصل ہے حکیم ابن 120 سال کی عمر پائی بڑا کفر دا زمانہ انہیں دیکھا حضور دا دیکھا حکیم ابن حزام نے بچہ مول دیکھتا خریدا جس بچے نے اسی زید آنے زید ابن حارثہ اور پورے قرآن کے اندر کسی کا بھی نام نہیں کسی بڑے تو بڑے صحابی کا نہیں نہ علی کا نہ ابو بکر کا زید کا سورۃ احزاب 14 فلما قضا زید منا وطر زید کا نکاح حضرت زینب کے سلسلے ذکر کیا زینب زید و بچہ اور پہلے رواج کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد جا کے اعلان کر دیتا سی کہ زید ابن حارثہ نہ کہو اے زید ابن محمد میرا پت کیا کرو اسی طرح کہوں گا قرآن جب اترایا سورۃ احزاب کے جہاں بیٹا وہ آخو یہ رواج ختم کر لگے پھر انہوں زید ابن حارثہ کہنے لگے ورنہ زید ابن محمد رکھواؤں سی اور یہ بچہ حضرت اسامہ ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ بیٹھتا سی ایک پاسے اسامہ بیٹھتا اور اسامہ نوں لوگ پھر بعض حب و رسول اللہ آتے سی رسول اللہ کا لاڈ لاڈ پیارا اینی محبت سی یعنی خریدیا حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی نو دیتا حضرت خدیجہ نو تو خدیجہ نے رسول اللہ دیتا اور جدوں یہ باپ اور چاچا لبدے انہوں کو ڈاکو لٹ کے لے گئے ماں گئی سی ماتا ملن اتنے ڈاکو پہ لے گئے اس تو بیچارے لبدے پھرتے سی بچہ کدھر گیا مکے پتا لگا آئے انہوں نے پہچان لیا انہوں نے جا کے رسول کریم علیہ السلام نے آخیا یہ نبوت تو پہلے دی گل کہ اللہ کے رسول بچہ جہاں ہے کوئی غلام نہیں یہ شریف خاندانی بچہ اسی آزاد لوگ ڈاکو لے گئے سی پڑھ کے انہوں نے بیچ دیتا تھی جو قیمت لینی لے لو آزاد کر کروڑوں درود و سلام ہے خدا دے رسول تے اس تو جو لوگ آتے تھے نا مکہ طائف چ ایڈے سردار سی باغاں دے مالک تے بنگلیاں دے اور نہیں رب نے کسی نبی بنا لی ارا رجل من القریۃ عظیم یہاں دو بستے بڑے بڑے سردار ہے اے لبا غریب جڑا اپنا سودا بھی نہیں لیا سکتا جا کے نوکر کوئی نہیں جڑا لیا آپ بازار ہی پھرتا اللہ نے آخیا تھی نبوت سمجھا بھی سونے کا پٹا جڑا کتوں کے گل بھی پا دینا بے وقوفو نبوت نو سمجھو یہ تاج ہر ایک نہیں پہنا چاہیے ریشم کی گڈیاں سے لوگ کتے سوا دیں دنیا نبی جن میں بنا اللہ یعلم ہے سو یجعل رسالۃ اللہ آپ جانتا کہ کنوں نبی بنا یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے کہ اس کائنات تو چن کے انہوں نے پیغمبر بناوے تو نبی نہیں سے اس اعلان نہیں تھی مگر جب باپ اور چاچے نے آ کے آخیا حضور نے فرمایا میں زید نو بلاؤنا زید اگر تو آنا جانا چاہے کوئی شہ نہیں لینا بھاوے حکیم نے خریدا سی کوئی نہیں جانا بچہ جانا چاہتا اپنے ماں باپ نہ چلا جائے کہ جی نہ انہیں جانا چاہ کہ میں زبردستی نہیں کروں بلایا پوچھا کہ زید تو پہچاننا 10 سال میں پھڑیا گیا وہ چنگی طرح جانتا سی انہیں آخیا میرے ابا جی ہے میرا چاچا فرمایا لین آئے اگر تو جانا چاہنا بیٹا آزادی ہے چلا جا انہیں آخیا نہیں اللہ کے رسول میں تیرا ساتھ چھڑ کے نہیں جانا انہیں آخیا زید تو سانو چھڑ رہا باپ اور چاچے نے یہ کو رہنا فرمایا ہاں جو میں کو دیکھا ابا جی انہیں تے کو آنا چاہتا ہے میں نہیں ساتھ کر حضور نے کعبے جا کے کہتا کہ لوگوں آج تو انہوں محمد کا پتر کو بعد تو حکم آ گیا تو بدلتا یعنی ایڈا احسان سے اللہ تعالیٰ قرآن کا کیا کہ جس پر تیرا بھی احسان تھا اور اللہ کا بھی احسان تھا اللہ کا احسان ہے دین مل گیا انہوں تیرا احسان ہے تو خریدیا سی اور اپنے کو رکھا مگر جب کا نکاح رسول کریم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی نہ کر پہلا کہ یہی بہت وڈی گل ہے مساوات نو روندے ہے برابر ہے سارے انسان کوئی بھی چودھری کیا غریب نو دھی نہیں دینا پاوے وہ کنا بچہ پڑھ جائے کابرا نہ اسی جی چودھری اسی رائی ہونے اسی فلانے ہونے نہیں دیں تب میں نا کتنے آزادی کیوں تقریر آزادی یہ کرتے تھے آزادی سمجھنی مکے اور مدینے چلے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو تے قرآن نو سمجھو بے ہندو مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے کلمے کی جنگ ہے جب تک اسی آزاد نہ ہوئیے اسی اللہ کے حکمات عمل کیون کریں گے جب اسی خلیفہ کہ اصل نے جو حکم دیتے ہوتے عمل کر ٹکرا کیون کر سکتے حکومت کافران دی نہیں کرن دیں گے سر اپنی آزاد حکومت ہوگی جی ہونے کی ہے بالکل دار الاسلام ہے پیال نہیں رہا اتنے اسلام مگر یہ حیثیت بالکل مسجد پلاس دی ہے اگر اتنے ہوں بڑی نا شراب کی دکان یہ بدماشوں کا کام ہے مسجد اسی لا رہی رہی ہے اور پوری دنیا نے کہہ کے رہی سی بھی اسی کافران رہی ہے تو اپنے دین سے عمل کتنا کریں گے اس تو سارے لیے آزادی دین کا تقاضا ہے ویسے مسلمان نہیں رہتے جو سارا اپنا آزاد علاقہ رہا تو بل پھیل بنا لی کہ سچ مچ یہ کدی اسلام کا گھر بنتا ہے میرے تو ہفتے فرض ہے زور لائیے کہ سچ مچ مسجد بنے
یہ اجاڑی اتوں شراب خانے اور بت خانے فرض ہے کہ اصل کام پورا ہوئے ڈیلی لیاس، مگر آزادی پہلا کام ہے کہ کافران تو چھٹے ہو گئے اپنی مرضی کر سو، پھر اسلام بھی کدی نوبت آؤ گی. جی تے بستی کرے انڈیا 1000 مسلمان ہوتے نا، ہندو چلن دیں، اکثریت انہوں کی آ، انہوں نے ووٹ زیادہ، کسی بہانے نہیں آنا، انہیں اپنی مرضی کرنی، چارہ ہی کوئی نہیں. آزادی جڑی یہ اج تو سمجھ لو یہ کوئی نہ کیا قائد اعظم کا فراڈ ہے، فلاں کا فراڈ ہے، یہ دین ہے. اگر اسی کافروں تو آزادی نہ بیٹھے ہور بھی سارے مسلمان نا، انہوں سے بھی لازم ہے کہ یا اتنے انقلاب لیا یا ہجرت کر، ورنہ اسلام کوئی اجازت نہیں، رب کافروں کے زیر سایہ آرام نہ رہو. یہ دین سمجھو توحید طاغوت کا انکار کرنا اور پھر اللہ نے مننا. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پہلا سارے الہ توڑ دو کہ کوئی حکمران نہیں کرتے نہ میں کہی گل منی، اللہ کا حکم. تو زید تے اتنا احسان سی رسول اللہ کا، رکھیا پھوپھی دی لڑکی کا نکاح کیا، اور نال ہی دیکھ لو کہ در نہاد ناش کے بے امتیازات آمدہ در نہاد مساوات اندھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو سمجھنا عرب تک امید کر رہا وہ آسمان تو ایک ایسا نور اتریا جڑا روشنی کا منار ہے. دنیا سے اگر کسی چانن ہے وہ دے سکتے جی تینوں روشنی نظر آؤں نا پاویں کافراں کو اتوں لئی منن نہ منن وہ سبق ہے. انہیں سکھایا سی کہ ناش کے بے امتیازات آمدہ، میں امتیازات تے فرق جڑے بھی حبشی ہے تے فلانا ہے تے گورات کا کوئی نہیں منتا. پیروں تھلے رہتے کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تسی سارے آدم دی اولاد دے آدم مٹی چ بنیا، سارے مٹی دے بنے جے، کسی نے اور مسالہ نہیں لگا، کوئی نہ کہے میں چند چھوٹا، صرف دین اور تقوی چاہیے. اور یہ نمونہ بھی لوگوں نے دیکھا درمیان کی گل آ کہ ایسا آدمی جڑا حبشی ہے اور غلام اس دور کا مسلمان ہونے کے بعد وہ بیچارہ سیٹیا گیا، پتھر وہ سینے تے رکھے، بلال جس بارے اقبال نے نظم لکھی کہ سکندر رومی اٹھیا تو مشرق تو مغرب تک چھا گیا، مگر آج کوئی آدمی پڑھیا لکھا جانتا کہ سکندر بھی بے ایمان ہے گا، کسے نہیں پڑھا. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اور سکندر رومی مٹ گیا مگر بلال حبشی مشرق مغرب کلمہ پڑھنے والا جڑا اور کسی کا پتا ہوئے نہ ہوئے مسلمان دا بچہ جانتا کہ یار بلال رسول دا بانگا، یعنی حبشی کو دوام ہے، ہمیشہ نہیں زندہ ہو گیا. تو بلال نے کسی موقع پہ آخیا کہ یار تسی ایڈے سردار بیٹھے جے قریش دے، قریش جڑے خانے کعبے دے متولی، رسول اللہ دا خاندان، عرب دے حکمران، میں شادی کرنا چاہوں. کہنا آخیا میں پہن دینا 10 جنتی جنہوں حضور نے کیا ہونا تو عبد الرحمان مراف اٹھیا رسول اللہ دے نان کیا جو آمنہ دے ماپیا جو انہوں نے آخیا میری پہن حالہ بلال حاضر ہے، میں اپنی پہن دینا دوں. اس تو کہیں دنیا اسلام ہے جڑا یہ کی ہے جی آزادی دیتی فلانی دا، کیوں جھوٹ ہو رہی؟ تسی دنیا کو غلام بنایا، وہ نام بدل لایا، جکڑ کے رکھیا، کتے دیکھ لے تیل دے چشمے ڈا قابو کرنے، کتے سونے دیا کانا ویخ دے کھو لیں گے ڈاکو جے اور لوگوں نے دھوکھا دیں گے. ویسے اتنے جمہوریت قائم کرنا ہے، اگاں لاؤ گے جی ملکوں چل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو پھپھی دی لڑکی حضور دی پھپھی دی لڑکی امیمہ دی بیٹی زینب نکاح کر نہیں نبھایا حضرت زید دا. انہیں احسان کنے سی حضور دے پھپھی دی دھی دتی سی، مگر انہیں صاف آ کے آخیا اللہ کے رسول میرا نبھا میں چھڑنا چاہوں. اے آزادی قرآن کی آنگا، ایک پاسے نبی، ایک پاسے آپ حکمران، ایک پاسے وہ دے محسن، آپ نے کام سے کلا کر دو کا اے قرآن دے اتنے میری نہ گل منے تو میں ٹنڈ مار کے باہر کرنا کہ تم کون نہ بیٹھ. نبی کہہ رہا کہ تم اس بیوی اپنی نو رکھ، اللہ تو رکھ، طلاق نہ دے، زیادہ نہ کرنا، کیسا سلوک کیا، مگر انہیں نہیں رکھی. ساری امت جان دی انہیں طلاق دیتی. بعد حضور نے کہا تھا قرآن حدیث ایک لفظ بخاؤ کہ نبی ناراض ہوا، اللہ ناراض، تو کون ہے نبی کی گل نہ مان لو، کیونکہ نبی ذاتی حیثیت مشورہ دے رہا سی. یہ آسمان کی گل نہیں سی جی وہی ہوں، اگر وہی نو چٹاؤں دین تو نکل جانا. نبی نے ایک صلاح دیتی کہ میں یار خیر خائی دے نہیں من ایڈی آزادی کوئی دے سکتا، اپنے مقابلے حضور نے آزادی دیتی، میں نہیں زیاد منتا تو کوئی گل لیاؤ کوئی ہو جا اینا قابو آپ حاصل جانا آپ کے نام سے لوگ ڈراؤں زیاد کی مزار سی، پر میں نہیں تو حق منتا. یہ بھائی یہ گھر کا معاملہ اگر مشورہ قبول ہے ٹھیک ہے، نہیں قبول اے آزادی کی گل دس رہا کہ کون دنیا میں آزادی دے گیا. بھائی آزاد مصراؤں والا گلال لاتی کارت رہا. قرآن دا نبی نے آ کے سارے بوجھ لوگوں سے اتار دیتے کہ ساریاں بیڑیاں جڑیاں وہ کٹ دی.
جنہیں گلاں ٹاک سی نا لا دے، ہر ایک نو بولن کا حق دیتا کہ بولو جنہیں بولنا کوئی گل سب دی سن۔ بدر کے موقع پہ جا کے نبی علیہ السلام نے کیمپ لاتا، خباب اور منظر بولے مدینے جیسے انصاری کہ اللہ کے رسول بھائی آئی کنا فرق سی سمجھ دے کہ اللہ جیسے غلام اگر حکم اللہ دا پھر نہیں کیوں کر سکتے، وہ خلیفے جو ہے نائب ہے جو اصل حاکم نے دیتا حکم جی اللہ کا نہیں نبی اپنی گل کہیں گا نہیں مننی۔ خباب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بھائی ہے کیوں نہیں کر سکتے، جی تھی جنگی تدبیر کے طور کیتا سمجھا بھی اتنے کیمپ ٹھیک ہے کہ اسی اس علاقے میں جاننا سارے چشمے کا پتا سانو ایک گل سارے لیے کوئی ٹھیک نہیں، یہ بجائے فلاں جگہ ڈیرا لاؤ تے اللہ کے رسول نے اپنی گل چھڑ کے خباب جی منی کہ نہیں اٹھا لو حدیثات تاری اے آزادی ہے جی رسول علیہ السلام نے آخیا اللہ کی غلامی باقی سب کے مقابلے چلا میرے مقابلے چلا میں جب مشورہ دے صرف دین نہ ہوئے تاری مرضی کھجوراں دے معاملے چلا نہیں دس دیتا کہ میں بشر ہوں اپنے اندازے نہ گل کہی جی نہیں ٹھیک نہیں کی میرے مگر کے پی دے گاں اصول سمجھ لو کہ دین دی گل دساں تے پلے بنو دنیا دی ہوئے تسی آپ بہتر جانتے کلیئر کٹ اپنے دونوں پہلو ننگے کرتے کہ ایک پاسے میں خدا دا رسول ہوں اس سے اللہ کی طرف بول رہا ہوں اتنے میں بھی چوں نہیں کر سکتا دوجی بھی نہیں، ایک پاسے میں اپنا مشورہ دے رہا ہوں صلاح دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے منن چاہتی منو نہیں اپنی رائے دو ایسا آزادی نے کوئی سوچ سکتا ہے تے سامنے بیان کر کئی کام آن گے کہ نبی کے مقابلے ہاں نبی نے اپنے مقابلے سے آزادی تھی میں ٹریننگ دوں گا کہ نہ ضرورت پیدا ہو کہ عمر ابو بکر چیلنج کر سکوں جہے یہ سکھ جان گے اسی تو نبی نو کہہ دیں سی کہ تیری ذاتی رائے ہے نہیں مانتے سبحان اللہ ایسی آزادی ایسا آپ نے کٹیا یہاں زنجیروں کہ کوئی کسی کا غلام نہیں، غلامی صرف اللہ دی ہے باقی سارے وہ حکم دیتا دے اے خلافت جی پچھلی باری بیان سی وہ ایک ٹکڑا ہی سی خلیفے نے کرنا کی ہے پھر ظاہر بات ہے جڑا سینئر ہے وہ جونیئر نے حکم مننا ہوگا ازلے نے جو حکم دیتا اثر حاکم نے ماتحت کا کام ہے کو کم کرے اگر نہیں کرتا باغی ہو گیا جی وہ اپنی بجائے وہ من لی بجائے ہوراں دے منتا پھر یہ بھی جرم ہے وہ کام ہے جہاں ماتحت وہی گل منے کیونکہ انسان دے پلے کچھ اپنا نہیں سب اللہ داتی ہے وہ دیتا سب کچھ اس تو آزادی اللہ نے دیتی ہے انسان کو بہت بڑی آزادی دیتی جڑا قرآن نے آخیا لا اکراہ فی الدین اس آیت نو بھی جو جہان دا بندہ انہوں نے مخول بنا لیا کہ اللہ نے آخیا لا اکراہ فی الدین اس تو کیوں ڈنڈے مار دے جے کوڑے مار دے سنسار کرے دین نہ مخول بنا دے پہ جے قرآن بھی اس آیت دا مطلب سارا قرآن تو اٹھا دینا وہ تو چور دے ہاتھ وٹو زانیاں کوڑے مارو ڈاکوؤں پھانسیاں تے لٹکاؤ یہ آیت کدھر گئی پھر لا اکراہ فی الدین جہاں ترجمہ تسی کر دے پھر سارا قرآن غلط ہو جانا نہ سمجھ لو ایک آزادی ہو کہ دین چھٹی دے دے جو مرضی کر دے قتل کرتا ہے یہ آزادی کوئی نہیں یہ آزادی کریے تو بدترین غلامی ہے تسی نفس دے غلام بن گئے اللہ دے حکم چھڑ دیتے اللہ دے حکم مننے پینے در اطاعت کوش اے غفلت شیار بے وقوف اللہ دے حکم منن سے بالکل غرق ہوتا ایک حکم بھی نہ توڑ پھر تو نائب اور خلیفہ بنے گا نیش بدل جبر پیدا اختیار جدو ایسا کریں گا پھر صحیح معنی چاہتا دوں گا تو نفس تم چھٹ گیا غیران تو چھٹ گیا کہ اللہ دی غلامی اللہ کوئی غور شاہ نہیں اللہ اعلیٰ اصول اللہ مجموعہ لا الاسماء والحسنى خوبیاں ہی خوبیاں رحم کردہ تم ہی رحم کر عدل کردہ تم ہی عدل کر یہ وہ گلا میرا بندے کا اپنا دل کہیں گا ضمیر دی آواز اس تو کسے ہور دی ہے نہیں غلامی اپنی مرضی پوری کرنا مگر آزاد ہو اللہ دی اطاعت باقی سب تو آزاد اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا کی تھی بہت اعلیٰ درجے کی یہ سبق سی جڑا امت نے جو پڑھیا سی کچھ مدت اسی دیکھا کہ بڑے بڑے حکمرانوں لوگ ٹوک دیں سی تو کون ہے گل کر اور اس آزادی کا یہ مظہر سی حضرت سیدنا عمر بن خطاب ممبر چاہتے ازماؤن لی کہ نبی کی تعلیم میں رہی ہے کہ ختم ہو گیا قصہ فرمایا اگر میں ٹیڑھا ہو گیا میرا کی کرو گے روب نہ کیا کہ میں اگر غلط چلا کی میرا کہہ لو ایک مسلمان اٹھا انہیں میان سے تلوار کر کے لہرایا کب ومنا کب سائد ایس تلوار نہ سی جنہوں سیدھا کر دیں گے کون ہے تو ٹیڑھا ہونے والا حضرت عمر نے کہا ہوش کر کہ گل کر رہا کیا سر کسرا میرے نام تو کم دے انہیں آگے جاننا میں جنہیں عمر بھی ہونا سی کہنے لگے تو میں رکھاؤں گا عمرو اور تیرا پیو تینوں سویر تو شام تک اٹھ کے رہوں کچھ کرتا سی تو شام تو مڑ کے ہی ڈبا ہوں گا پھر سوٹا پھردا چل آج اسلام کی برکت نہ تو سارا حکمران ہے تو گلا کردا آپ نے فرمایا شاباش جب تک تیرے ورگے لوگ موجود ہے عمر غلط نہیں ہوتا مگر یہ مسلمانوں کے لب گئے ایسے بندے جنہوں کے احسان مسلمان بھلا نہیں جنہوں نے محنت کر کے رسول اللہ کی تعلیم پہ قلم پھر غلام بنا لیا لوگوں نے اینا چکڑیا
کہ پھر یہ سبق پڑھ لیا کہ جو سلطان ہے وقت ہے ذل اللہ اور سلطان ذل اللہ. حدیث بن گئی کہ بادشاہ دنیا سے خدا کا سایہ ہوں. اس تو جڑا حکمران ہے توبہ توبہ انہوں کی کہنا رب راضی ہے تینوں تخت وہ امت ایڈی غلام بنی کہ تخت پہ بہ جانا ہی دلیل بن گئی. تخت پہ فرعون بیٹھا ہے مطلب سچا سی، موسیٰ علیہ السلام جھوٹے، نمرود بیٹھا سی، ابراہیم علیہ السلام جھوٹے. عقل پہ ہم نے ہو حکومت کا ملنا تیرا دلیل ہے برابر ہوتے رہتے. سارے نبی جڑے ہو اس طرح مارا کھاندے رہتے بے ایمان تختاں دے رہے، مگر انہوں نے فلسفہ پھیلا کہ حکمراں وہ غلامی ڈکڑ کہ بولا نہیں جانا. جڑے بولے بیچارے مار مر گئے، کسی کا سر کر دیتا، کوئی جیل مر گئے، امت کو چھین لیا. اس بہت بڑا حادثہ ہوا. اس تو کافران کی غلامی کی اپنے نے غلام بنا. ہوں تک نہیں جان تھا نہیں چل میں جو کہتا بس کوئی بول نہیں تھا. تو میں تھوڑے سامنے اس پاروں میں علامہ اقبال اس صدی کا بہت بڑا امام جنہوں لوگوں پہچانا، داڑھی منڈی ویک کے روندے رہ گئے. انہیں اس بارے جی نظم کہی رسول اللہ کے بارے میں کوشش کرنا اج دے اس خطبے کے اندر انہوں پڑھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ رسول اللہ نے اصل کام کی. درمان آئی کہ مقصود ہے رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس حری تو مساوات و خود بنی نایاد مس. ایک وکھرا باب ہے کہ ایک گل تمہیں سمجھانی ہے کہ رسول اللہ کے نبی ہو کے ان کا مقصد کی تھی کہ کیسی امت پیدا کرتی جائے جہد ہر شخص آزاد ہو برابر دے ہون سارے، کوئی بڑا نہ بنے کوئی چھوٹا نہ بنے اور برا بن کے رہے. اے چیپٹر ہے کہ وہ آزادی اور مساوات اور برابری جڑی اللہ کے رسول نے دیتی. بود انسان در جہاں انصاف پرست آدھا پہلے زمانے رہو تو ہم پتہ لگے کہ رسول اللہ نے آگے کیتا کی ہے. نمازاں روزے سکھائے. انسان دنیا کے اندر انسان کا پجاری سی. انسان جڑے سے انہوں نے خدا بنایا سی یہ پوج رہا سی. آپ انسان رب بنے بیٹھے سی دوجے انسانوں کو پوجا کراؤں دے. بود انسان در جہاں انصاف پرست نہ کسو نابود مندو زیر دل. کوئی حال نہیں سی انسانوں کا. ڈنگراں تو پیڑے جی مرضی کتوں کے ٹھیکریاں جنہوں پانی پلاؤں سی بادشاہ چودھری. ستوتے کسرا کیسر رہ دنش بند ہا در دست پاؤ گردنش. کدھر کسرا ایران سے بیٹھا سی امریکہ کی طرح، کدھر کیسر بیٹھا سی روم کے اندر روس کی طرح. ساری دنیا میں انہوں نے بالکل جکڑ کے رکھی. سچ بتے کسرا کیسر رہ در یہاں کا روب داب ڈاکو بنیا سی، کسی نے چون نہیں سی کرنی. بند ہا در دست پاؤ گردنش. انسانوں کے ہاتھوں گلاں پیروں بیڑیاں ہی بیڑیاں. انسان بالکل بے بس کر کے رکھے ہوئے تھے. کاہنوں پاپاؤ سلطانوں امیر بہر یک نختیر صد نختیر. ایک شکار سی انسان بیچارہ میں تے بے شمار دوڑے. میں کتے ہی کہوں گا شکاری کہڑے سی کاہن کدھرے گرجیاں اور مندراں کے اندر بیٹھے پروت پاپا روم بیٹھا اور جڑا حکم لکھدا سی فرانس نو اور برطانیہ دوجا ایڈی خدائی نال لکھ دے سی کہ یہ حکم میرا نہیں ہے اللہ کا حکم. پوپ آف روم ہوں بھی کیتھولک لوگ اتنا ہی منگے اور بادشاہ نال پھر لکھ دیں سی کہ پوپ دے حکم کی تعمیل اس طرح ہی کی جائے جو آسمان زمینوں دے رب دے حکم کی. خدا بادشاہ کیوں نہیں کر سکتے. سلطان و امیر کدھر بادشاہ جڑے انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا سی، کدھر امیر اور جڑے دولت مند سی بہر یک نختیر صد نختیر. ایک بیچارہ شکار تے بے شمار شکاری دوڑے کتے جڑے انہوں ٹونڈ رہے سی کھا رہے سی. انسان رو رہا سی لاش. صاحب اور رنگو ہم پیرے کنشت باج بر کشتے خراب ہے. کوئی تخت پہ بہ گیا سی، کوئی گرجے کے اندر پیر بن کے بیٹھا سی خانقاہ سما کے. بیچارے دی ویران کھیتی مسیح کماؤنا سیر کے دانے ہونے غریب اور ٹیکس لگ جا. ادھر آ جائے کہ تو اینا ٹیکس دے حکومت کا. ادھر پیر صاحب دے کرندے آ جانے پار بوری حضرت صاحب دی انہوں کا بھی حصہ دے. نظر نیاز یہ نظر نیاز کہن اور ٹیکس کہن ویران کھیتی لٹی جاندے. غریب نے جو میں ایتھے مزدوراں نوں ویکھیا دیہڑی کما کے 5 روپیے لے آئے. پیر صاحب دی گڈی آئی تواڈے سامنے لوگ کہن گے پیر نے نہیں حیا کیتا بے تے آپ بھکھا مردا دیو میری بوریاں چنو. وہ بھی 5 پا لے وچے لے کے جا کے کوٹھیاں چیش کیتے. ٹھگ کٹھے ہوئے جی غلام ایویں کہ آزادی آزادی یہ بھی جھنڈے لا لو. ہندوؤں کو جان سے آزادی سمجھو لا الہ الا اللہ کہ جدوں اے آ گیا نا وقت کے سوائے خدا دے مرتے کسی کا حکم نہ چلے، نہ عدالت نہ کوئی حکمران. رب کا حکم ہوئے کہ میں وہی تعمیر اس دن سمجھنا کہ اسی ہر بیڑی تو آزاد ہو. در کلیسا اس کو رضواں فروش
بحرین سید زبون دامے بدوش گردے دے اندر آندا اسقف بشپ بیٹھے سی لارڈ پادری رضوان فروش جنت ویچ رہے اے قبالے سی جنہوں نے انگلینڈ کی ہسٹری کا پڑھا وہ جانتے ہیں کہ پوپ آف روم نے ایک زمانے ایڈا فرار شروع کیتا کہ قبالے کر دیتے اشکام چوکاں چاہ گئے پادری انہوں نے آخیا جڑا جنت لینا چاہتا کہ لکھوانا چاہتا بھی وہ نہ کسی دین پہ عمل کرے جنہ مرضی جنا کرے شراباں پیے ڈاکے مارے تے ملک کا بھی قانون نہ دڑے کوئی حکمران نہ پوچھے کیونکہ حکمران تو اندر صاحب پوپ دے تھلے انہوں اسی لکھ دیا گے وہ رقم پڑے اینی رقم دیو تو انہوں لکھ کے دے دیں کہ نہ قانون ملک کا پڑھوں گا نہ خدا ہی پڑھو توبہ اے نیلامی شروع ہو گئی تب پروٹسٹنٹوں کا پیشہ سینٹ جڑا سی لوتھر انہیں اس وقت پھر 90 اعتراض لے کے اپنی یونیورسٹی کے دروازے دلاتے عیسائی تھی کہ کفر بکنا پوپ عملہ تو بغیر اور بدماشیاں کر کے جنت لگ دی مگر اقبال کہہ رہے در کلیسا اس کفے رضوان فروش گردیاں پادری جنت ویچ رہا سی بحرین سید زبون دامے بدوش یہ بیچارہ انسان شکار سی جال لا کے طرح طرح کے شکاری پھردے سی پیر اپنے جال لئی پھردے سی مولوی اپنے لئی پھردے سی حکمران اپنے لئی پھردے برہمن گرز خیا بانش ببرد برہمن نے یہ باغ دے پھول سارے توڑ لے اجاڑ دیتا باغ انسانہ دا خرمنش مغزادہ بات سپرد تے جڑے اگ نوں پوجدے سی مجوسی انہاں دے مغ جڑے سی گرو انہاں نے دا خرمن سارا جڑا کھلوار سی پکی فصل اگ چھڑ دی مزدور روندے رہ گیا غریب رو انہاں دے پھٹے کپڑے انہاں دی تیاں شادی نوں رون اے محلہ تیش کر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن جاؤ جا کے ساریاں گڈیاں دے دیکھو محلے تے کوٹھیاں تے پجیرو جڑے بیچارے مزدور یہ بھوکے مر گئے مگر چکر چلایا تے پیر نہ پڑیا تیری اولاد حرام نہ تیری کمائے ٹھگیاں انسان غلام ہے آج بھی از غلامی فطرت گم شدہ غلامی پارو انسان بھی فطرت کمی نہیں ہو بیچارہ ہاتھ جوڑے سجدے کرے منتاں کرے نغمہ اندر نئے اخنو شدہ یہ بنسری دے اندر ہی آواز بڑی سی خون ہو کے رہ گئی یعنی گئے چا آواز ہی بیچارہ نہ کہ ہائے بھی نہیں کر سکیا تامین حق بحق داراں سپرد اللہ کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فرمایا تامین حق بحق داراں سپرد یہ سب کچھ ہو رہا سی پھر آ گیا جڑا اللہ کی طرف امین سی سچا امانت دار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بارے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دیکھ جنہوں اللہ کا رسول کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں تک اللہ نے اپنے نبی نو پہنچایا کڈی شان دیتی کہ اللہ پاک دے رسول اللہ نے قرآن حتی لقاسنا علیک اللہ فی قرآن ہی اللہ نے خود بناؤن والے نے اپنی کتاب تعریف کر دیتی جس مرتبے تک تو پہنچا کوئی انسان نہیں جا سکتا صلی علیک اللہ آخر دہری متفضلا مترحم محبالک المعود من احسانی شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تیرے رحمت دیاں بارشاں کرے تے جڑے وعدے حرام دے انہیں کیتے تیرے نہ پورے کرے جو تو کر گیا کوئی ماندہ لال کر سکتا ہے ایک یتیم اٹھیا جس کو کوئی خزانہ نہیں سی کوئی ملک نہیں سی کوئی بادشاہ نہیں سی ایمان دی دولت پر کھڑا ہو گیا ساری دنیا نے زور لا رہا اور انہوں حرام دی کوشش کی تھی کامیاب آیا اور مکے کا دروازہ کھول کے بیت اللہ کھڑے ہو گئے حضور فتح مکہ سے اس نے آخیا لا الہ الا اللہ وحدہ عزا جندہ وحدم الاحزاب وحدہ اللہ وحدہ لا شریک تو سوا کسی نے کریڈٹ نہیں میں کی کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ کوئی مشکل گزاری سوائے خدا دے سادہ کا وعدہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دیتے سارا جہان کٹھا ہو کے آیا کچھ بگاڑ سکیا میرا وعدہ پورا کرتا رب نے وعدہ وغیرہ بڑا احزاب وحدہ سب یہود دے نصارہ دے مشرکین دے لشکر تباہ کر کے اللہ نے دین کو غالب کر کے رکھا تو اللہ تامین نے حق بحق داراں پر امین آ گیا اور انہیں حق داراں انہوں دا حق دیتا مزدور نو دا حق دیتا غریب نو دا حق دیتا حکمران ہر شاید جڑی جڑا کوئی لائق سی بندگارا مسند خاکاں سپرد اور اے کام کر کے دکھایا جڑا سوچا بھی نہیں جا سکتا بے غلاماں نو چکیا تے بادشاہ دے تختے بٹھایا غلاماں نے حکومت کی مصر ممالک کنے 100 سال حکومت کرے غلام قریش بھی انہوں نے ماتحت پہ سردار بھی تو آڈے اچھے خاندان غلامہ حکومت کرتا رہا غلام دینا لوگ انسان نہیں سمجھے پیڈاں بکریاں بیچتے سی حکمران منیا مسلمان اور کسے توہین نہ سمجھی بالکل خوش ہوں دے سارے نبی کا صدقہ یارے چنگے بن گئے عزت پا گئے
شعلہ آز مردہ خاکستر کشاد کوہ کر رہا پایا ہے پرویز دار. اللہ دے رسول علیہ السلام نے بجھی آگ جڑی سی راکھ اور چون چنگاریاں کر دیتی اٹھا دیتا غریبانوں جنا تینی طاقت آ گئی جڑے سجدے پائیں گے سی نا اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے فقیرہ چوں بمسجد صاحب کشیرن. اللہ دے رسول نے کہا تسی انہاں انساناں دے غلام دے یہ تہاڈی طرح عاجز بندے ہیں خدا دے پھڑو اتھوں لا کے تختاں تے پراں مارو. اسے فرمایا فقیرہ چوں بمسجد در صاحب کشیرن جدوں سبق دتا آزادی دا فقیر نے دلیر ہو گئے. ایسی طاقت پڑی گئی انہوں دی فقیراں چوں بمسجد صاحب کشیرن جدوں اللہ دے سامنے سجدے کرنے واسطے نماز کھڑے ہو گئے انہاں خدا دی غلامی دا توق اپنے گلے پر گریبان شہنشاہ دریجن اینی طاقت آئی کہ انہوں نے بادشاہ دے گریبان پھاٹ دیتے. کسرا نو لا کے آؤ ماریا تو کیسے رہوں جدوں کسرا دا سپاہ سالار رستم دربار لایا سی انہیں مسلمانوں دے سپاہ سالار نو آخیا یار لڑن دی بجائے اپنی کو سفارت کرو کوئی بندے پیش گل تے سنیے بھی تسی کی چاہتے جی ایڈی بڑی طاقت نال تسی ٹکر لینا چاہتے تو ریڈی ابن عامر گئے دوجے گئے گجاں دے سوار آ گھوڑے بھی نہیں گجے انہاں دے چڑھے فرش وچھیا سی ریشم دا فوجاں کھڑیاں نیزے پھڑے تلواراں پھڑیاں لائیاں لگیاں وہ اگے تخت تے بیٹھا سونے دے تے گدیاں تے ادا ہی جا رہا ہے ریشم دے پھڑے نیزے مارتے جاندے پارتے جاندے اس ریشم ویں بڑیاں نظراں ویندے کہ کتھوں آ گئے ہو جے نعوذ باللہ چول رحم کرو جنہاں پتہ ہی نہیں درباراں چلے انہاں کوئی پرواہ نہیں جا سدھے وہ تخت دے سامنے نیزے گڈے تے چڑھ کے بہ گئے. بڑی نظر نہ ویکھی اگر یہ بھی نہیں پہچان لیا کہ سارا رویہ برا کھڑے ہو گئے نیزا گڈ کیا کیا گل سنو اسی ساری دنیا نو بندیاں دی غلامی چو کڈ کے اللہ دی غلامی دینا ہے اور دنیا دی تنگ وادی جڑی نا بیٹھے کتے بن کے دنیا مگر پی ہو یہ بجائے جنت دی وسیع وادی ول دعوت دینا ہے کہ جنت لبو یہ دنیا کوئی شے نہیں. اور اسی یہ مذہباں دے جھگڑے کیا فرقے تو جان چھڑا کے صرف اللہ دا دین دس تین اصول ہے سب کو بندیاں دی غلامی تو آزاد کرانا دنیا دی آخرت دی طلب پیدا کرنا اور یہ جڑا نا کہ مذہبی فرقے یہاں جھگڑوں کو ختم کر کے اسلام دے وسیع دائرے چ لیا ایسا اثر ہوا دربار سارے جڑے تھے نا رہ کے ادا ہی ہاتھ بن کے مگر انہوں نے دل کر رکھ گئی بھائی یار ادھر کا راج اگر آ جائے بھی بادشاہ بھی ادا پونجے پوے تسیم بھائی کڈی گل سویر تو پیٹی بننے تھک جانے لتاں ٹوٹ جانیاں خارش نہیں کر سکتے. اسے تو تھی دیکھ لے تو کافر حیران بھی یار ایڈیاں وڈیاں حکومتوں نے درویشاں نے کتنا اٹھ دیتا تخت نہ یہاں دیا ٹرینڈ فوجاں نہ یہاں کو اصلا نہ وہ جا لباس وہ ایڈیاں مطلب پتہ یہ لگا بھی یہاں کیوں اٹھنا سی انہوں کی اپنی رعایا نال ہو جاتی جوں لشکر جاندے سی وہ آپ پاندے سی یار یہاں لیاؤ جڑا یہو جہا نیک تفکیر آدمی یہ بدماشا تو رجے ہیں جی مرضی چاہتے بیٹی کی عزت لٹ لیں گے جہاں مرضی مال لٹ کر یہاں تو جان چھڑا آزادی کی طلب پیدا کر تج فرمایا کوہ کن را پایا ہے پرویز دا اور کوہ کن جانتے جی تھی جنوب فرہاد آدھے بیچارہ پہاڑ کھودتا رہا تو پرویز نے چیڑی چھین لی آدھا نہیں اللہ کے رسول نے آ کے کوہ کن بھی وہ عزت دیتی جی پرویز نے حاصل کی جو وقت کے حکمران کی عزت وہ چڑی تو دیہڑی کمانا ادھر ہی بنا وقت کا خلیفہ کوئی فرق نہیں تیرے اعتبار کار بندہ رافض اے نظم تد پڑھ رہا اقبال نے رسول اللہ کی مزہ حج کرتی ایسی تریفا کی حضور کا سایہ ہے نہیں حضور کا خون پی نہیں رہی بے وقوف لوگ جنہوں دین کی مٹی پلیٹ کر کافر آدھے تا نبی یہو جہ کام کر رہا ہے اپنا خون پلا سی اپنی پیشاب پلا یعنی رسول اللہ سے تہمت کہ جہاں چیزاں بند کرے گا مطلب حضور نے لوگوں کی غلامی تو کھ کے اپنے غلام بنا لیا لوگوں کو میری پوجا کرو ایڈا ظلم کا اندازہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ ایسے کام کرتے سی حضور برابر بنتے سی کوئی آپ نے علیحدہ مسند نہیں سی بنائی کوئی گدی نہیں سی اللہ کے نبی سے چونکا لوگ تو فرمایا اعتبار کار بندہ را فضود خواجگی اذکار فرمایا رہو میرے حکمران بنے سی نا میں حکم دیتا کرو انہوں کو حکومت کھولے کہ کوئی حکم دین دے مجاز نہیں تھی خود غلام دے دی طرح جو حکم اللہ دینا تینوں سگوں بہتا ملنا پینا حکمران بہتا ملنا پینا تو اگے لگا اور جڑے بیچارے کام کرتے انہوں کی شان ودا قوت ہر کوہن پہ کر شکست اللہ کے رسول کی طاقت نے ہر بت توڑ گردے توڑ دیتے مندر توڑ دیتے مولوی پیر تباہ کیتے حکمران تباہ کیتے سرمایہ دار تباہ کیتے فرمایا نہیں کوئی کسی سے اپنا راج نہ کرے انسان آزاد نو انسان رہا سارے تازہ بس نیا آپ نے کہا کہ حسار بناتا کہ صرف دین اور تقوی اسی یہ دیکھنا کہ دیندار ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح مسلم تو مکیوں بعد آپ نے گورنر مکہ نو ویکھیا کہنے لگے تم مکہ ایڈی دور پھردا مکہ کے حوالے کیا انہوں نے آخیا ابن ابزا انہوں نے آخیا ابن ابزا کون
ایسا گمنام آدمی ایڈا مرکزی شہر قریش دے سردار ہوتے کون ہے آپ؟ انہیں کہا عالم بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب دا علم زیادہ رکھنا، قرآن با ماہر ہے آپ۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، اس قرآن دی برکتنا اللہ کچھ لوگوں اچیا کر دوں گا، جڑے ادنا سمجھے جاندے سردار ہو جان گے، اور کئی جڑے دے پر تھلے ڈگ جان گے۔ قریش نے نہ علم سکھیا ہن متحد ابن عبدہ سے کیا ٹھیک واقعی اس لے کے انہوں تو ٹھیک کیا، اس پر فرماؤ دے ہر چیز تباہ کر کے اللہ کے رسول نے ایک نواں حد بندی کی، تازہ جان اندر تنے آدم بندی، آدمی دے جسم دے اندر ایک نوی روح پھونکی کہ سمجھ لا تو بڑی شاید کوئی نہ سمجھے تو دولت زیادہ تے کو فوج زیادہ، تو اللہ دا خلیفہ تیرے سب خلاف دا تاج ہے، تو ایک دا متحد ہے اور کسی دا متحد نہیں، بندہ را بعد از خدا بندہ خرید، جن نے بنے سی آقا انہاں کو غلاماں چھڑا دیا کہ کوئی آقا نہیں جنائے تو غلام ہے۔ زاد نے مرگ دنیا کوہن مر گیا تشخانہ و دیر و سبحان اللہ آندہ دا جمنا حضور دی ولادت زاد نے آپ پیدا ہوئے مر گئے ہر زاد نے مر گئے دنیا کوہن، اے نہ آکھو ایک بچہ جمعہ مکے جے کو پرانی دنیا فنا ہوگی، جنہ چلا آ رہا سی سارا سسٹم برباد، آج تو کوئی نہ مذہبی پیشوا لوگوں تے راج کر سکتا، نہ حکمران کر سکتا، نہ سرمایہ دار کر سکتا، مر گیا آتش خانہ و دیر و کوہن، بت خانے جڑے سے وہ تباہ ہو گئے، جڑے مندر اگ بھی پجارے، حریت زادہ ضمیر پاکیو ای میں نوشین سکیدت تاکے، ہاں آزادی نے جنم لیا تے رسول پاک دے پاک ضمیر تو لیا، آزادی انہیں اپنے جرچائی انسانوں نے آزاد کیا کہ میرے مقابلے چلا برابر باؤ، جے ویکھیا پیچھے پیچھے چل رہا، فرمایا نہ کیوں اپنے آپ بے قدر کرنا، میں بھی انسان ہاں تمہیں انسان برابر چل، میں خام خواہ متکبر بنوں گا، تو خام خواہ اپنے آپ کٹیا سمجھ لے گا۔ حضرت علی جیسے نے پھڑ پھڑ کے نال کیتا، تو کیوں یار اپنے آپ کٹیا سمجھ رہا، خدا دے بندے توبہ کردہ مومن اڑنا ہی درجہ رکھدا جنہ علی آخر تو کٹیا میرے تو ای میں نوشی چکیرت تاکہ اے اگر نکلی ہے نا نشہ آور چیز میں نوشی مٹھی تے حضور دے انگور تو نکلی ہے، اثر نو تین سات چراغا ورزاس تے چشم درا غوش اوبا کردہ، اے موجودہ زمانہ اے جے کو کم دی گل کرنے آزادی حریت مساوات، اے ساریاں چیزاں جنیاں نے حضور دی گود چکھاں کھولیاں رسول اللہ تو لیا، نقش نو برصفائے ہستی کثیر امت گیتی کشائے آفرید، اے نہیں رہے ہو کتے تھوڑی جی چنگاری نکلتی ہے دل دعائی دلا، واہ یار مسلمان ایڈا نے ہونے چاہیے، حزب اللہ لگا طالبان لگے، اور ٹھیک ہے اسی بزدل لوگ بیٹھے ہیں کئی بکواس کرتے رہتے بے یار کیوں پنگے رہتے، پنگے نہیں رہتے، کوئی ساری آبرو رہ جاتی، کوئی سارے متھے دے نا عزت رہ جاتی ہے، تو سارے نہیں یار مر گئے کتے نہ کتے کو بندہ آئے گا۔ فرمایا نقش نوبر صفحہ ہے ہستی کسی، اللہ کے رسول نے اس دنیا کے صفحے تے ایک نواں نقش بنایا، مسلمان نویں قسم دے تیار کیتے، امت گیتی کشائے آفرید، ایک امت ایسی پیدا کیتی جڑے نہ بسترے لئی پھر رہے سی نہ وظیفے حجران کر رہے، گیتی کشا اس امت کا کم سے ایک ملک کھولا دنیا دے، ملک فتح کر وڑی، چڑھ پہ لشکر چین تک، جدو بس ہوگی ڈر رہا کہ جنہیں سیلاب ختم ہو جاتا، جدو ختم ہو گئے ورنہ ہوں اسی انڈونیشیا اور ملائیشیا تک تے آسٹریلیا تک ادھر امریکہ تک ہونا یہ چاہیے مگر ختم ہو گئے، پچھوں ہی طاقت مک گئی کہ امت کیڑی بنائی، امت گیتی کشائے آفرید، ایسی امت حضور بنا گیا، کلمہ تو ہی پڑھ لیا، ہوں دنیا کے راج نہیں کسی کا رہن دینا، ملک سارے کھول اے رہا بن کے رہن، امن نہ رہن، کافر من جو مرضی ہے راج دنیا سے تسی کرو، امت ازما سوا بیگانہ ہے بر چراغ مصطفیٰ پروانہ ہے، کیسی امت بنائی جڑی ماں سوا تو بیگانہ ہو گئی، سوائے اللہ تو کسی کا نہ ڈر رہا نہ انہوں کہے تو تما رہی، بر چراغ مصطفیٰ پروانہ ہے، رسول اللہ ایک چراغ بن گئے، امت پروانہ بن گئی، جانا دین سے جتھے آواز پئی کٹھو ہے نبی جے دین لوگ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، نقصان مرنی نکلتے رہے، امت از گرمی حق سینہ تاب زندہ شمع حریم آفتاب، ایسی گرمی ایسی امت جدے سینے دے اندر حق دی گرمی، جوش حمیت غیرت، کائنات از کیفے و رنگین شدہ، کعبہ بت خانہ آئے کی شدہ، اس امت دے نشے پاروں سارا جہان ذرا سے سرنگ ترنگ آ گیا۔ یقین جانو مسلمانوں دی حکومت زمانے ہندوؤں دی لکھیاں کتاباں تیرپیاں پڑھیے وہ بھی اللہ دی حمد تو شروع کریں گے، رسول اللہ دی نعت تو شروع کریں گے، غلبہ ہو گئے
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ TV ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛਾ ਗਏ ਹਰ ਕਾਫਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ रसूलुल्लाह की मदा काबा बुतखाना है तीन शुदा चीन के बुतखाने भी काबे बन गए यानी हर जगह इस्लाम मुरसलान अंबिया बायू अकरमे निज़्दे हक़त काए कैसी उम्मत कि जे कोई पुछदा तुहाडे बाप दादे किहड़े आंदे असीं नहीं जानते साडे वड्डे किहड़े हुण याद फिर इन्हां नूं आ गया है वजीर आला पंजाब नूं पुछदा की लगदा तेरा आंदा दादे तो ये मैं इक्को ही तेरा परले पासे सिख है ना बिल्कुल तीसरी पुछ तो एक है पंजाब के जोड़े वजीर आला और शजात हुई बिल्कुल सिख की औलाद सिर्फ दो पुश्ता वो याद रह गए मुसलमान ना याद रहा उन्हें भुला दिता कि मैं कहदा नहीं वो की दसदा जो पुछते बाप मुरसलान अंबिया बायो तेरा बाप दादा कौन है कहता इब्राहिम बाप है इस्माइल बाप है सारी नदियां उन्हें अपने बाप बना लिया ये उम्मत ने सीख लिया अकर में उन्हें पुछदा तो इज्जत वाला कौन ना दौलत दस लेना कोई कहते जरा ज्यादा परहेजगार है जिन्ना नेक है कुल्लो मोमिन इखवतन अंदर दिलश हर एक ने दिल बढ़ गया कि हर मुसलमान भाई है गरीब है या मिस्कीन मेरा भाई है हुर्रियत सरमाया है वो गिलश और आज़ादी रग रग च बढ़ गई नाश के बे इम्तियाज़ात आमदा दर निहाद मुसावात आमदा हर किस्म के फर्क गए मेटे बिल्कुल अंदर बढ़ गई गल के बराबर है हम तो सर्वाजाद फरजंदान है वो इस मिलत का हर बच्चा सर्व की तरह आजाद हो गया बिल्कुल गुलामी खत्म हो गई पुख्ता कारू बला पैमान है वो कारू बला का आवाज़ के सिर्फ रब है जिन्होंने असीं मनने और कहने सजदा है गुलबद सी माजदा माहन बोसा बरपाए सदा यह आखिरी शेर है ये हक दे अगे सजदा करना यह गुलामी उन्हें इख्तियार किया जे दुनिया गुलामियां तो छुट्टा बेकली च करनी पैनी उन्होंने ना करूँगा फिर तो नफ्स का गुलाम हो जाऊगा बदतरीन गुलाम अपने से भी अपना हुक्म नहीं चला सकता जेड़े उसूल सही मनना वो भी तेरे को अमल नहीं होंगे ये गुलामी है कि तू खुद अपने आप से भी हुकूमत नहीं अपनी कर सकता इसलिए ना आज़ादी को जरा मन मानी कहे कहो कि बेअसूला आदमी एडा तो अपने 6 फुट से भी अपनी गल नहीं चला सकता जुबान ना का इंसाफ करना चाहिए नहीं होंगे सच बोलना से झूठ बोल रहा यानी एडा मुल्का दे तो उन्हें की फता पानी अपने से भी नहीं मावन बोसा बरपा जदा तो फिर शान एडी हो गई भी चंद तारे उसके पैरों से बोसे दे लग मुसलमान की इज्जत कि अगर नाफे जरा और गया नाफे बिन उकबा और देखा कि अफ्रीका का जंगल है शहर बनाना इतने मुसलमानों के लश्कर का कारवान दिन उन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अफ्रीका की कारवान तो पढ़िया कारवान काफला ठहरे उन्हें आखा जंगल है सप रेंदे शेर रेंदे किस तरह इतने जैसे आबाद होंगे हजरत नाफे खड़ा हो गया उकबा में नाफे खड़े हो गए हजरत उकबा ने आख्या जंगल के जानवरों असी सिर्फ खुदा के दीन की दुनिया फिर रहे हैं ना मुल्क चाहिए ना असी दौलत लुटते फिर रहे हैं असी फकीर दरवेश लोग हैं दुनिया तो जुल्म खत्म कर इस अल्लाह के दीन लिए असी आए हैं ये जंगल खाली कर दो असी शहर आबाद कर तारीख इस्लामी उठा लो शेरा ने बच्चे अपने मुँह चुक लै सप्पा अपने बच्चे चुक लै चले जा जंगल खाली करता कट के शहर बनाता फरमाया आसमान के चंद तारे उसके पैरों बोसा दे लगता तू खुदा का हो चुका सी तेरे जो गल ही ना रही बर्बादी होगी कभी काफरां दे गुलाम जे उन्होंने तो जान छुट्टी अपने दे गुलाम हो अपने एक दिन इस्लाम ना चलन दिता काफरां दी बजाय अपने हुक्म ये उन्होंने तो भी ज्यादा जुर्म बढ़ गया उस वे साडा कोई माना जी यार की करी अंग्रेज की हुकूमत है हुण अल्लाह पूछूगा हुण तो अपनी तुसा मुल्क लै लिया सी तुहाडी अपनी सी कुरान तुहाडे कोल पिया सी सुन्नत रसूल पई सी तुसीं अमल करन दी बजाय उल्टा पूरी दुनिया ही दुआई देनी शुरू कर दी कि फरसूदा हो मूँह कहना है पुराना यार इस दौर चलता काफिरां ने गद के तुसीं ऐलान करता तो दिन तो हुण बेकार हो चुका आउट ऑफ डेट तुसीं वो गवाही दी जिन्हें काफिरां नूं मुनाज़रे की लोड़ ना पई दिन का पट्ठा ही बह गया बजाय चला के विखाउंदे तुसीं दुनिया के सामने क्या तब की चलाई नहीं यार बेकार है कम तौबा 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 इस्लाम जिहदे बारे अल्लाह ने फरमाया ये दीन है जदों आया उदों ये असरात देखो जी आज़ादी अल्लाह के रसूल ने दी जिस पार दीन का हिस्सा दी तो सारे तो जान छुड़ा ताकि तेरे को ताकत आ जाए कुरान चलाना चाहे रुकावट ना पा सके सुन्नत पे अमल करना चाहे कोई अगे खड़ा ना हो सके आज़ादी इसलिए चाहिए मगर तुम बदतरीन गुलामी कभी गैरां की कभी अपने भी नफ्स की बुढ़िया खाशा जरा तू खुद लानत भेजना बे कम नहीं हो सारे कई लोग जो सवेरे यार वाकई मैं भी मनना बड़ी छड़ नहीं सकता इतों वड्डी गुलामी होनी कह रहा बुरा तू छड़ नहीं सकता अपने से तू हुक्म नहीं चला सकता इस तो आज़ादी की है सब तो बड़ी गुलामी
اللہ دا حکم مننا، تو سب تو بڑی آزادی اللہ تو ہر ایک تو جان چھڑا لیں، اللہ تو سب تو جان چھڑانا تے خدا دا بن جانا، اے غلامی کرنی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جان ہی چھڑ جاندی بندے جڑا کلا لا انہوں کی لوگ درد درد تکے کھان دی، اے کل بچہ بیٹھا میں سن علامہ اقبال ہوں دے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج مروق، کبھی اوس بادشاہ دے دروازے تے منتا کر لیا مدد کرو، کبھی اوس امیر کو جاندا نہیں پہچانا تو تیرا رازق مر گیا جنہیں پیدا کیتا ہے نہیں گا، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج مروق، اور پہچانے تو ہیں اس کے گدا دارا جم، تے جڑا پہچان کے بہ گیا تے دینا انہیں دینا نہیں دینا تو کسی کو نہیں ملنا، دارا جیسے بادشاہ جمشید جیسے بادشاہ آ کے وہ درتے گدا بن کے کھڑے ہوں، اس فقیر دے دروازے سے کھڑے ہوں، کیونکہ فقیر اللہ تو چکر کے میں کی آخر کی جیسا دینا ہوا تو اللہ نے دل چھپا دینا، نہیں دینا تو نہیں دینا، ترلے لینا کوئی فائدہ، غیرت سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں کہ منن کو گدا کے ڈر سے بخشش کا رہا تھا، یار غریب ہوں میں انہیں غیرت مند سی کہ امیر پیسے کر کے دن دیں ڈردا سی، میں دیر لگا کہ یار کہہ رہا تم نے کوئی منکا سمجھا، غیرت مند بھوکے رہتے سی چوان پوکھ ہوں سی مگر غیرت مند وہ خدا دے بن چکے سی، اس غلامی نے انہوں آزاد کرتا کہ رب اگے وہ باقی انتہا درجے دے چکے سی اور ہر شاید تو آزاد ہوں، عزت سی انہوں اور اس عزت کا ہی صدقہ سی کہ لوگوں نے دیکھا کہ خجند ایک علاقہ اتنے سلطان مراد یہ ترکان بہت زبردست بادشاہ ایسا خانہ کعبہ ہون جڑا بنیا یہ دیواراں کی مرمت جو ہے کچھ بارش نہ یہ ہوں موجودہ شکل جڑی ہے یہ بہت ساری مرمت سلطان مراد دی، انہیں ایک معمار نے کیا کہ بنا مسجد بنائی، دیکھن گیا بادشاہ نہیں چنگی پسند نہیں آئی، بادشاہ دے نشے جا کے کٹ بت ہاتھ، انہیں ہاتھ کریا کٹ لیا، ہاتھ کر دیتا ہوگا معمار جڑا سی اس کو کئی چارہ مگر وہ جانتا سی اسلام ہے، قاضی جڑا بیٹھا نا عدالت جو اللہ نو منتا قرآن ہے، جوئے خون سائے دے معمار رب وہ ہتھیلی جو خون بگیا نہراں وگ پہ کٹیا گیا بات پیش قاضی ناتوان و ذات رب، قاضی کے سامنے حاضر بے بس ہو کے چلا گیا فریاد لے کے، ہاں ہنر مندے کے دست سنگ سن داستان ہے جوڑے سلطان باز کو، اور جس معمار دا ہاتھ پتھراں نو موتیاں کی طرح پڑھاوندا کاریگر سی پڑا، انہیں بادشاہ دے ظلم دی فریاد قاضی نے سنائی، کیا میرا کیتا گفتہ ہے پیغام حق گفتار اے آزادی لبو بجائے دے بھی پاکستان نو برباد کرو کم بختو، تیری لوڑ کوئی نہیں سی سگوں وہ کھونا انڈیا تسی اینوں بھی دینا چاہتے ہندوؤں دے دے دین کا سبق تمہیں کوئی پڑھاؤں نام مراد پروفیسر یا اس ملک دیا حکومت کوئی کیوں اس گل چاہتے بھی قائد اعظم نے کو کیا کہ تمہیں پتا ہوتا بھی انہیں لا بھی نہیں رکھی ہے کہ اپنا ملک بناؤ جتنے دین چلا سکو، سگوں جتنے نہیں ہے وہ بھی کھو کہ اتنے دین چلے، گفت ہے پیغام حق گفتار ہے تو، انہیں کہا قاضی تو ہر ویلے خدا کا کلام پڑھنا قرآن سنانا حفظ آئین محمد کارے تو اس گدی سے بیٹھا ہی چاہ دیا کہ رسول اللہ دین کی حفاظت کرے، تو دین اسلام کی حفاظت کی آئین نہیں بیٹھا، سفتہ گوشے ستم سے شاہان ہم قطع کنا دے ہوئے قرآن دعوام، میں کوئی نہ بادشاہ دا نہیں اپنے اتنے مندرا پایا بنا دا غلام ہوئے، میں مسلمان قرآن بھی روشنی میرے دعوے دا فیصلہ کر، قاضی آدر بدندہ خستہ لب، قاضی نے جب سنیا غصے نہ ہونٹ جڑا سے اپنے دندہ دے تھرے لبایا، آگے لگ گئی انہوں کہ مسلمانہ دا راج اور قرآن حکومت کرے، پھر بادشاہ نے ظلم پیتا، کرد شہرہ در حضور خود طلب، اپنے دربار سے بلا لیا کہ جا پیادہ ساتھ چلے انہوں سلطان مراد، آزادی روندے آزادی ہے نہیں آزادی کوئی سمجھے صحیح آزادی نہ دن مناؤ نہ کوئی بننا پریڈ نے اتنے کر لینا سلام کر دینا قائد اعظم دھوکھا دینا کیتا تھا، دین نہیں چلایا ورنہ دنیا یہ گلا کیوں کر دی، رنگ شاہ عیب تے قرآن پڑھی بے شک قاضی چوں خطا کارا، جب حکم گیا قرآن دے ڈرنا بادشاہ دا رنگ اڑ گیا، انہیں کہا ہوں نہیں بچ سکتا، وہ تو کر دیتا میں پیش کم ہوں کی بننا، قاضی دے سامنے گناہگاراں دی طرح پیش ہوا، اج خجالت دیدہ برپا دوختہ، شرم نہ اکھاں جڑیاں سی پیراں تے لگیاں، سر نہیں اچا کر سکے، عارض لالا اندوختہ، شرمندگی نہ اتنے رخساراں نے لالا دے پھلاں نے لالی لالی، شرم سار، یک طرف فریادی دعویٰ گرے، یک طرف شاہنشاہ گرم بھرے، اللہ ویکھ ہن مقابلہ کیدا،
ایک پاسے ایسا فریاد کر کے بیچارہ کھڑا جرا مزدور ہے، ایک پاسے ایسا شہنشاہ کھڑا جیسے ڈنکے تو پوری دنیا چ بج رہا ہے، گفت شاد کردہ خجل پردام۔ شاہ نے کیا قاضی صاحب میں جو کچھ کیتا میں شرمسار، بالکل جھوٹا میں، اعتراف جرم خدا بردام، میں مننا کہ میرے کو جرم ہے، میں کیوں مکرم، میرے کوئی قصور ہو گیا۔ گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، قاضی نے قرآن پڑھا کہ بادشاہ سلامت برابر کا بدلہ لین کی دنیا کا بچا ہے، ورنہ دنیا جڑا اٹھوں گا ود جا کروں گا۔ قرآن نے کیا کہ بدلہ لو گے نا، جی آگے سارا تو اس قاتل نہیں آگے سارو، جی ڈوب کے مارا ڈوب کے مارو، تلوار نہ مارا تلوار نہ مارو، وہی سزا دو کتے نو جڑا انہیں کام کیتا تاکہ دنیا کم رہے۔ زندگی گیر بہیں کوئی قانون سبات، دنیا کی زندگی اگر بچنی ہے نا لوگوں کی اس قانون پر بچنی، جی رہتا میرا کیا کام ہونا خراب۔ اب دے مسلم کم ترازا حرار نیس، خون شاہ رنگی تراز معمار نیس۔ قاضی نے آخیا بادشاہ سلامت میری عدالت ایک بادشاہ اور ایک مسلمان غلام برابر دی حیثیت رکھ دے، اور بادشاہ دا خون جڑا معمار دے خون نہ زیادہ رنگین نہیں، جداں دا ایدا لو ہوا اداں دا تیرا لو ہوا، میں کوئی رعایت نہیں کرنی، کر دے حق کیوں مراد ہی آیا ہے محکم شدید دستے خیش ادا سی بے کچھ قرآن دے کے بےوس ہو گیا، یعنی ایک پاسے کیوں کیا ایک پاسے سلیمان دے ساتھ، اینا فرق ہے۔ جدو مراد نے قرآن دی آیت سنی اپنی آستین جو ہاتھ میں باہر کر پھیلا دے تک کٹ مدعی را تاب خاموشی نما، اور دعویٰ کر رہا تیرا سی مزدور اور چپ نہیں رہ سکے، آیا ہے دل ادرے والے احسان احسان، اور کہا قاضی صاحب قرآن انصاف کا بھی حکم دینا تے احسان کا بھی حکم دینا، انصاف گیا ہو میں انہیں احسان کرنا، گفتہ بہر خدا بخشید مجھ، میں اللہ واسطے انہوں بخش دیتا، از برائے مصطفیٰ بخشید مجھ، رسول اللہ دے پارو انہوں بخشتا، حضور دا امتی یافت مورے بر سلیمان ظفر، آنا ویخ کیوں کی کیلی سلیمان تے فتح پا گئی، ستو تے آئین پیغمبر نگر، ویخ نبی پاک دے دین دا رو کہ بادشاہ کیوں نہیں کر سکیا، پیش قرآن بندہ مولا یکیس بوریا مسند دی با یکیس، قرآن دے سامنے غلام اور آقا برابر ہے، اور ایسے بوریا بشیانا تے پاویں وہ مسند بشی ہے ایک ہو جائے، ایتے فرق کوئی نہیں، اے مسند اللہ آیا تے بوریے تے بہن آیا، قاضی جڑا قرآن دے مطابق انصاف کر رہے، اے آزادی دے پاروں تھوڑا جا تاکہ وہ خلافت نہ جڑ جائے کہ خلافت ہے کی اصل دی فرما برداری جڑا اٹھتے ہے وہ دی نافرمانی کی ہے بھی خلافت دے خلاف، تے جے ہوراں دی منن لگ پیا اصل حاکم نوں کنڈ کرتی یہ بھی جرم ہے۔ خلیفے کا کام صرف ہے کہ جن نے انہوں خلیفہ بنایا سینئر انہوں پوچھے بھی تاری کی مرضی ہے، وہ جو دسے وہ کرے، اور سارا جان دوائی دے گا کہ تہاڈا میں نائب ہے، جدا میں نائب ہے میں وہی گل منی، اے اسلام دی آزادی ہے اور اے اسلام دی پابندی ہے، اللہ عزیز بھی ہے کہ جو چاہے کر دے، ابلیس نوں جنت وار دے ہاتھ نہیں پا سکتا، اے ہے طاقت، مگر کبھی ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اپنی گل کہتے خود شرمندہ ہوئے، میں کیوں بہت اپنی گل بھی نہ پوری کر سکے، یہ تو بسی ہوگی خدا دی عزیز اور حکیم، طاقت ہر طرح دی کرنا ہو جڑا ٹھیک ہے قانون دے مطابق، قانون دی پابندی اور ہر ایک دی گل تو آزادی، اے اسلام دی آزادی جگہ مینوں تانوں کو ذرا اگر کسی ملک کی چمکدا نظر آ جائے تے بالکل نہ تسی ساتھ دیو، اور ہن بھی میں تانوں آنا رب دے بندے ہوئے حکومتاں ہو گئیاں بے بس، پتہ نہیں انہاں دی کی مجبوری ہے، بیچارے کو ہونی مجبوری ڈر سہم پہ 57 58 چوں نہیں کر رہا، خدا دا نام منو، جڑے کسی کوئی جانا دے رہا ہے مر رہا ہے بم انہوں تے برس رہا ہے، ان کی عورتوں نعرے مار دیاں، بچے دعائی دیں کہ ہمیں موت پسند ہے ہمیں موت پسند ہے، اور نہیں کر سکے جو انہوں نے اپنی دعاواں دعا ہی کرتا اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، انہاں دے کہہ چھڈیا کرو شاید قیامت دے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں گیلا بھی یارے بے بس ہوئے سی تے اپنے تھاں تے روندے سی نا مسلماناں نے کی ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔